أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العلي العظيم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، اس سے قبل جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کی فضیلت سے متعلق چند باتیں آئی، چونکہ عام طور پر ہم لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس موضوع کا انتخاب ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں۔ آدمی کے پاس جو نصاب زکوٰۃ ہے، جب پورا ہو جائے اسی وقت زکوٰۃ ادا کر لینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مال رکھا ہوا ہے اور اس پر سال جب بھی گزر جائے تو بلا کسی وجہ کے تاخیر کرنا یا ٹال مٹول کرنا ظاہر سی بات ہے کہ گناہ کا کام۔ اس لیے جو بھی سال پورا ہو اور زکوٰۃ کا نصاب موجود ہو تو ہمیں چاہیے کہ فوراً زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنے میں ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم عام طور پر حساب لگا کر کے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اگر ہماری زکوٰۃ مثال کے طور پر 2-4-10 لاکھ روپیہ بنتی ہے تو ہم ایک اندازے کے مطابق 1-8 لاکھ روپیہ نکال کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے کہ جب مال آپ زکوٰۃ کے لیے الگ کر رہے ہوں، مال زکوٰۃ سے جب آپ زکوٰۃ کا مال الگ کر رہے ہوں تو اس وقت نیت ہونی ضروری ہے زکوٰۃ۔ اب اس پیسے کو آپ دوسرے مصرف میں خرچ نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے زکوٰۃ کی رقم جیب میں رکھی ہوئی ہے اور آپ کی ذاتی ضرورت آ گئی تو آپ یہ کریں کہ اس زکوٰۃ کی رقم کو اپنی ذاتی ضرورت میں استعمال کر لیں اور اس کے بعد گھر جا کر کے دوسری رقم اس کے اندر ملا دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بالکل ناجائز ہے۔ دوسری چیز، جب زکوٰۃ کا مال الگ، زکوٰۃ کے نظام سے زکوٰۃ کا مال الگ کیا جا رہا ہو، اس وقت ہی نیت ہونی ضروری ہے۔ اور پھر دوسری چیز کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو یہ تحقیق کرنا کہ زکوٰۃ جن کو ہم دے رہے ہیں وہ واقعی زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی اس کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، کہ سب سے پہلے فقراء اور مساکین ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ دینے میں یہ کوشش ہونی چاہیے
کہ سب سے پہلے ہم رشتہ دار کو مقدم رکھیں۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ضرورت مند ہے اور مستحق زکوٰۃ ہے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں اور تحقیق کر کے ان تک زکوٰۃ کی رقم پہنچائیں تاکہ ان کی ضرورت کی تکمیل ہو سکے۔ پھر یہ جو زکوٰۃ ہے یہ دراصل مال کا میل ہے، مال کا میل کچیل ہے، اور زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم۔ اے نبی آپ ان سے مال لیجئے صدقۃ، چاہے وہ صدقے کا مال ہو چاہے وہ زکوٰۃ کا مال ہو، عام مال مراد تطہرهم، اس کے ذریعے سے ان کی پاکی ہوگی، اس مال کے ذریعے سے ان کو آپ پاک کیجیے۔ وَتُزَكِّيهِمْ، ایک ہے کہ گناہوں سے زندگی کو پاک کیجیے، اور دوسرا یہ ہے کہ دلوں کے اندر جو مال کی محبت ہے اور دلوں کے اندر جو گناہوں کی آلودگی ہے ان کو ختم کر دیجیے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ یہ تو زکوٰۃ دینے کی فضیلت ہے کہ ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، ہمارا مال زکوٰۃ دینے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ہمارے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھوتری فرماتا ہے، اس کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ کے مالک ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر موٹی رقم نکلتی ہے، تو ہماری نظر جو اللہ کے راستے میں واجب حق ادا کر رہے ہیں اس پر ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے 10-20 کروڑ کا سرمایہ، اس کی طرف ہماری نظر نہیں آتی، ہماری نظر اس طرف نہیں جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ 10 کروڑ دیا ہے تو کوئی ایسی صورت بھی پیدا کر سکتا ہے کہ ہم 10 ٹکے کے بھی مالک نہ رہیں، کیونکہ یہ مال دیا ہوا اللہ کا ہی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری پر یہ کہتا ہے کہ اس میں سے 2.5 2.5% نکال دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں یہ بوجھ معلوم ہوتا ہے، اور دراصل یہ بوجھ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایمانی درجہ ہے یہ نہایت کمزوری کا ہے۔ اگر ایمانی حرارت اور ایمانی درجہ ظاہر سی بات ہے کہ ویسی ہو جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک مومن کی شایان شان مطلوب ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو حق واجبی ہے اس سے بڑھ کر کے نکالنے کی کوشش کریں۔ اب جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، قرآن کی زبانی ذرا ان کے جو حالات ہوں گے وہ بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، کنز سے کہا جاتا ہے جو خزانہ بنا کر کے آدمی رکھے، چونکہ گزشتہ زمانے کے اندر سونے اور چاندی ہی لوگوں کے پاس ہوا کرتے تھے، یہ روپیے پیسے کا رواج نہیں تھا۔ یہ روپیے پیسے کا جو رواج ہے یہ دراصل ہمارے سونے کو محفوظ رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور آپ کے پاس اگر 10 لاکھ روپے ہیں تو اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کے پاس 10 لاکھ کا سونا ہی ہے، اور یہ دراصل 10 لاکھ جو کاغذ کے نوٹ ہیں یہ اس کی ایک طرح سے رسید ہے، ایک طرح سے اس کی رسید ہے۔ تو پہلے زمانے کے اندر لوگ خزانہ جمع کر کے رکھا کرتے تھے، جو سونے اور چاندی ہوا کرتے تھے اس کو زمین میں بسا اوقات دفن کر کے رکھا کرتے تھے یا گھر کے اندر اس کو محفوظ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کنز کہا کہ جو لوگ بطور خزانہ کے سونا
اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها، اور سونا بھی خرچ نہیں کرتے اور چاندی بھی خرچ نہیں کرتے۔ کہاں نہیں خرچ کرتے؟ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتے۔ حالانکہ سونا اور چاندی ہو یا روپیہ پیسہ، مال و جائیداد، اثاثہ، پراپرٹی، جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہتا ہے وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو بطور تحریر کے اور بطور عبرت کے کہا گیا کہ اللہ کے نبی سے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی جی ایسے لوگوں کو ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی خوشخبری کو سنا دیجیے۔ حالانکہ خوشخبری کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئی خوشگوار خبر ہو، کوئی اچھی خبر ہو تو اس کو ہم خوشخبری کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی بری خبر ہو اور اسے کوئی کہے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارے پھانسی کے پھندے کا انتظام ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کا ایک طرح سے مذاق اڑانا ہوتا ہے عرف میں۔ کسی کو اگر سزائے موت ہو جائے اور اسے کوئی آ کر کے کہے کہ تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ تمہارے لیے سرکار نے سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عرف میں اس کو ایک بھونڈا مذاق سمجھا جاتا ہے کہ میرے ساتھ زندگی کے ختم کا معاملہ ہے اور یہ مجھے خوشخبری دے رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی زبانی یہ کہا گیا کہ اے نبی جی آپ ان کو ذرا دردناک عذاب کی خوشخبری تو سنا دیجیے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، ان کو آپ اللہ کے عذاب دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہاں صرف عذاب نہیں کہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعذاب علیم فرمایا کہ صرف عذاب نہیں ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس شکل میں بنائیں گے اور کیا کریں گے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ہم جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، جو روپیہ پیسہ رکھتے ہیں وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ مراد ہے کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق واجبی فرض فرمایا ہے، حق واجبی عائد فرمایا ہے، اس کو ادا نہ کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ یہ جو سونا اور چاندی تم جمع کر کے رکھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں تپائے گا، جہنم کی آگ کے اندر اس کو گرم کرے گا۔ اور گرم کیسے کرتے ہیں؟ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے لوہار کو کہ لوہے کا اگر کوئی اوزار بنانا ہوتا ہے تو بھٹی میں اس کو گرم کیا جاتا ہے، اور اس قدر گرم کرنے کی درجہ حرارت اتنی ہوتی ہے کہ وہ لوہا بالکل سرخ ہو جاتا ہے، آگ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں سونا اور چاندی کو تپائیں گے، اور ظاہر ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کی جو آگ ہے اس کا ٹمپریچر جہنم کی آگ سے 69 پوائنٹ کم ہے، مطلب یہ ہے کہ 69 گنا کم ہے دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں پہلے تو تپائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس کے بعد کیا کرے گا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، تپانے کے بعد یہیں نہیں چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پشتوں کو، ان تینوں کو اس تپائے ہوئے سونے اور چاندی سے داغ دے گا۔
وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیشانی کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی پیشانی کو ہم دام دیں گے، چونکہ جب کوئی فقیر اور مسکین آتا ہے تو سوال کرتا ہے تو سب سے پہلے پیشانی کے اوپر انسان کے بل آ جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو چھڑکتا ہے، مطلب پیٹھ دکھا دیتا ہے، پشت پھیر لیتا ہے، اور اس کے بعد اٹھ کر کے وہاں سے چل دیتا ہے یا پھر سائل کو ہی وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ ان تینوں سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ پورا بدن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس زکوٰۃ ادا نہ کی جانے والے مال سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے جسم کو ہر عضو پر داغ دیں گے۔ وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے مال کو ایک اژدہا سانپ کی شکل دی جائے، اور سانپ کی مثال یہ دی گئی کہ اس کے دونوں آنکھوں کے نیچے دو سیاہ کالے نقطے ہوں گے، جس سے بتلانا یہ ہے کہ وہ سانپ نہایت ہی خطرناک ہوگا، اور وہ سانپ اس انسان کو ڈسے گا جس نے دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، اور ڈس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سانپ کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے، اور سانپ ہر بار ڈستے ہوئے یہ کہے گا انا کنزُکَ انا مالُکَ، کہ میں ہی تمہارا خزانہ ہوں اور میں ہی تمہارا مال ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو آگے ارشاد فرمایا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کنز کو، سونے اور چاندی کو، مال و جائیداد کو تباہ کر کے اور ہماری زکوٰۃ نہ ادا کرنے والی برادریوں کو داغیں گے، اور داغنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہی تمہارا مال ہے جس کے لیے تم دنیا میں مرتے تھے، یہی تمہارا جمع کیا ہوا خزانہ ہے۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، آگے اللہ فرمائیں گے فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نہایت ہی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا دردناک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اگر صرف اس آیت سے انسان عبرت حاصل کرنا چاہے اور دنیا کے اندر دیکھے کہ مال جمع کرنے کے بعد اس نے خود مال سے کتنا نفع اٹھایا، مال جمع کرنے کا جب نشہ طاری ہوتا ہے انسان کے اوپر تو حرام بھی نہیں دیکھتا، حلال بھی نہیں دیکھتا، سود بھی نہیں دیکھتا، رشوت بھی نہیں دیکھتا، کسی غریب کا حق بھی نہیں دیکھتا، کسی غریب کی آہ کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اور کسی یتیم کی آہ کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ غرض یہ کہ ظلم کے جتنے راستے ہیں مال جمع کرنے کے چکر میں ان تمام کو پار کر جاتا ہے انسان۔ اس لیے دنیا کی مختصر زندگی کے لیے، دنیا کی مختصر ترین زندگی کے لیے اگر انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسانوں کو سوچنے کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ جس کو تم خزانے کے طور پر جمع کر کے جاتے ہو تمہارے فیوچر کا حال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارے مال کا حشر یہ ہوگا کہ قبر سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی نحوست کی وجہ سے کٹائی اور پٹائی شروع کر دی۔ اس لیے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے اندر بیان کردہ وعید سے ڈرنا چاہیے،
اور ان کو اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اچانک ان کے سارے مال کو ختم نہ کر دے۔ اور ایسا ہوتا ہے، آپ کتنے سال تک اللہ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ آپ کتنے مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق دباتے رہیں گے؟ کوئی ایسی صورت آئے گی آپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ کی گاڑی میں آگ لگ گئی، آپ کے کسی بچے کو کوئی حادثہ ہو گیا، یہ سارے کے سارے راستے اپنی مصیبت کو دعوت دینے کے یہی ہے کہ اللہ کا جو حق ہے اس کو ہم نے روک لیا۔ اگر ہم نے اللہ کا حق روکا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا نقصان ہمیں دکھا دے۔ حضرت عائشہ کی بالکل صحیح روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک قبیلہ جا رہا تھا، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک قافلہ جا رہا تھا کشتی سے سمندر کے راستے، اور بہت سارا مال تجارت لے کر کے جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ قافلہ سامان تجارت کے ساتھ جا رہا تھا، ان کا سارا مال سمندر میں غرق ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان قافلے والوں نے جو اللہ کا حق واجبی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ حق تھا، یعنی زکوٰۃ جو واجب فرض تھی اس کو ادا نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال کو سمندر میں غرق کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ دور نبوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتلا دیتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کا مال غرق ہوا۔ اب تو وجہ ہماری سمجھ میں آتی نہیں، اب یہ سمجھ لینا چاہیے اور زکوٰۃ کا حساب بالکل ٹھیک کر کے نکالنا چاہیے۔ آپ کے مال میں اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، اگر 1 روپیہ بھی جو زکوٰۃ نکلتی تھی وہ اصل مال میں ملا رہ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا پورا مال گندا ہے۔ 1 روپیہ حساب کر کے زکوٰۃ کا بالکل ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں ادا کرتے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی پیداوار ہے، اور یہ ہمارے اعمال کے پیداوار ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کو روک رکھا، اور اگر دیتے بھی ہیں تو احسان جتلا کر کے دیتے ہیں۔ کوئی مدرسے کے سفیر آ جائے یا کوئی سائل آ جائے مانگنے والا، تو ابھی شیخ صاحب نہیں ہے، ابھی مالک نہیں ہے، اور ان کو چھڑک کر کے بسا اوقات ان کو ذلیل کر کے، بسا اوقات ان کو گالیاں دے کر کے بھگا دیا جاتا ہے۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو سائل تمہارے پاس آتے ہیں ان کو چھڑکو نہیں۔ وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ وَلَوْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سائل کا حق ہوتا ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آتے۔ آپ کو اگر نہیں دینا ہے تو حسن خوبی کے ساتھ اس کو ٹال دیجیے، آپ ان کے سامنے موئے مت چڑھائیے، آپ ان کے سامنے غصہ مت کیجیے، پیشانیوں پہ بل نہ آنے دیجیے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر کو مالدار کرنے پر بھی قادر ہے اور مالدار کو فقیر بنانے پر بھی قادر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کو مالدار بنانا آسان ہے، اتنا ہی فقیر بنانا بھی آسان ہے۔ وقت ختم ہو گیا، ابھی چند آیتوں کی تفسیر اور بھی باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو زکوٰۃ کا حساب کر کے صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرا ضروری اعلان بھی ہے اور مسئلہ بھی ہے کہ ابھی صدقہ فطر ہم لوگ ادا کریں گے۔
صدقہ فطر جو ہے یہ ہر اس آدمی پر، ہر اس شخص پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے لیکن سال نہیں گزرا ہے تب بھی ان کے اوپر واجب ہے۔ آدمی اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کا مکلف ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ نصاب کے مالک نہیں بھی ہیں وہ لوگ بھی اگر صدقہ فطر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ پھر یہ جو صدقہ فطر ہے اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے پورے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے یا نبی علیہ السلام نے روزے کا حق بتلایا ہے ویسا روزہ ہم نہیں رکھا، تو روزے کے اندر خواہی نہ خواہی کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ایک یہ کہ ان کوتاہیوں کا کفارہ صدقہ فطر ہے، اور دوسری سب سے بڑی چیز کو فقراء اور مساکین، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے جاننے والوں میں ایسے لوگ کچھ ضرور ہوں گے جن کو عید کا نیا کپڑا خریدنا ہے لیکن وہ تنگ دستی کی وجہ سے خرید نہیں سکتے، عید کے لیے کچھ پکوان پکانا ہے، کچھ کھانے کے لیے لانا ہے لیکن فقر و فقہ اور تنگ دستی کی وجہ سے لا نہیں سکتے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ صدقہ فطر جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ادا کر دیں۔ عید تک کا انتظار کرنا بھی فضول ہے کہ عید کے دن ہی صدقہ فطر ادا کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت اگر کسی ضرورت مند آدمی کو صدقہ فطر نکال کر کے دیں گے تو اس سے اس کی ضرورت تو پوری نہیں ہوگی، آئندہ کام آئے گا لیکن جو عید کی تیاری کی ضرورت تھی وہ پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ نظر دوڑائیے اور آس پاس میں رشتہ داروں میں جو بھی ضرورت مند ہے ان کو صدقہ فطر جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ادا کر دیں۔ پھر یہ صدقہ فطر جو ہے آدمی کے اپنے لیول کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے 4 چیزوں کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں: کھجور، کشمش، جو اور گیہوں۔ کشمش، کھجور، جو، یہ تینوں اس کا جو وزن ہے یہ 3.5 کلو کے حساب سے نکالنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو حیثیت دی ہے تو کھجور کے حساب سے صدقہ فطر نکالے، 3.5 کلو کی قیمت 1150 روپے تقریباً بنتی ہے، 3.5 کلو کی قیمت 700 کچھ روپے بنتے، 785 روپے کھجور کی قیمت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اس سے بھی اونچی حیثیت دی ہے تو ان کو چاہیے کہ کشمش کے ذریعے سے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ 3.5 کلو کشمش کی قیمت اس وقت 1150 روپے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا کم مال دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ جو کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے، اور جو 80 روپے کے جی ہے اس کے حساب سے 3.5 کلو کی قیمت بنتی ہے 260 روپے۔ اور جو عام لوگ ہیں، روزانہ کمانے کھانے والے ہیں یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کو وہ اپنا صدقہ فطر گندم یعنی گیہوں سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ گیہوں 2.25 کلو ہے، احتیاطاً 2 کلو لیتے ہیں، اس کی قیمت بنتی ہے 42 روپے کلو کے حساب سے۔ جو مڈل کلاس کے گیہوں آتے ہیں 70 روپے ممبئی اور ممبئی کے اطراف والوں کے لیے متعین ہے، 70 روپے گیہوں کے حساب سے، جو کے حساب سے 240 روپے، کھجور کے حساب سے 785 روپے اور کشمش کے حساب سے 1150 روپے۔ ان 4 چیزوں کے حساب سے آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کے اندر ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور رمضان کی جملہ عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔